مشکلات، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ جانتے ہو کچھ پریشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہمارے خلاف ہے، مطلب ہمارے لیے غم کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ پریشانیاں ہماری تکلیفوں کا نجات ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا اسباب بنا دے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ایسا راستہ نکال دے کہ ہمیں تکلیفوں سے نجات مل جائے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ راستہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی آسان بھی، اور جب راستہ مشکل ہوتا ہے نا تو منزل کی آسانی حیرت انگیز ہوتی ہے۔ سوچو آج اگر آپ کوئی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو بہت بڑے طوفان سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہو۔ بے شک تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ہم لوگ اتنے عقل مند نہیں ہیں کہ اس کی مصلحتیں کو سمجھ سکیں۔ بس اتنا یاد رکھے، وہ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے، وہ کسی کی ناانصافی نہیں ہونے دیتا، وہ کسی کے بلا وجہ غلط ہونے نہیں دیکھ سکتا۔ مشکلات آئے تو انہیں وقتی آزمائش سمجھ کر اللہ کے حوالے کر دیا کر۔ جب اچھے دن ہمیشہ نہیں رہتے تو برے دن مسلسل کیسے رہ سکتے ہیں؟ یقین رکھو وہ ساتھ ہے تمہارے۔ شاید جسے تم تکلیف، پریشانیاں، مشکلات سمجھ رہے ہو، یہی سب تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے۔ شاید یہی سب ذریعہ ہو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے کس مقام پہ پہنچا کر وہ مانگی ہے، اور کتنی تڑپ سے مانگی ہے کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں، تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں، اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں۔ تو پھر مانگتے رہے، الفاظ نہ ملے تو رو دے، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چیٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہے، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہے، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔